محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی مرتضیٰ سیدنا امام حسین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ وعلیہ السلام، ان کا جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ کیوں نہ آئے کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین میدان کربلا میں شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے اور دین محمدی کو اللہ کی عطا سے اور حضور کی نظر عنایت سے عروج عطا فرمایا۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے وہ آج کا موضوع جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر ہے کہ ان کی محبت وہ حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت جنت میں لے جاتی ہے۔ اور ان سے بغض وہ حضور سے بغض، اور حضور سے بغض وہ اللہ سے بغض، اور اللہ سے بغض یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل پاک کا باادب رکھے، اور ان کی محبت میں ہمیں سرشار رکھے، اور انہی کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے تقریباً 9-10 مہینے کے بعد پیدا ہو گئے تھے۔ ان کا وقفہ صرف 9-10 مہینے کا ہی ہے، اور جب امام حسن مولا علی شیر خدا کے ہاں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ارونی ابنی، کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ امام حسن کو مولا علی نے آگے کیا اور حضور کی گود میں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، جس کو ہم اپنی زبان میں گڑتی بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن کو گڑتی دی۔ فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے، حمزہ حسن، امام حسن کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور یہ حسن اور حسین یہ دونوں ایسے نام ہیں کہ یہ امام حسن اور امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی نے رکھے ہی نہیں تھے۔ یہ جنتی نام ہے، تو اللہ نے یہ دونوں نام امام حسن امام حسین کے لیے ہی رکھے تھے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، نہ اس کا نام حرب ہے، نہ اس کا نام وہ حمزہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ حسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اس کے بال اتارو اور بالوں کے وزن جو ہے وہ چاندی کو صدقہ کرو، یہ سنت کریمہ میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان بھی دی، امام حسن کے کانوں میں خود اذان دی۔ پھر سیدہ ام فضل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، یہ حضور کے پاس آئیں، ڈری ہوئیں، گھبرائی ہوئیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا اور مجھے وہ خواب اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ فرمایا کیا خواب دیکھا؟ عرض کی کہ حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا وہ میری گود میں ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ام فضل یہ ظاہری طور پہ تجھے لگ رہا ہے یہ خواب اچھا، لیکن یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہے، یہ خواب بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک اور بیٹا دے گا،
جو تیری گود میں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 سے 10 مہینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، یہ تشریف لے کے آئے۔ امام حسین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، حضور تشریف لے فرمایا دکھاؤ میرا بیٹا۔ امام حسن کے ساتھ بھی، اور امام دکھاؤ میرا بیٹا، ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ یعنی پہلا لفظ جو حضور کی زبان حق ترجمان سے ان کے نکلا وہ ابنی، میرا بیٹا، دکھاؤ میرا بیٹا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ امام حسین کو مولا علی شیر خدا نے حضور کو پیش کیا، حضور نے ان کو بھی گڑتی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا؟ تو عرض کی کہ اس کا نام اس کے چچا کے نام پہ، ایک روایت میں وہی حرب، دوسری روایت میں ہے کہ اس کا نام اس کے چچا کے نام پہ جعفر رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ امام حسن اور امام حسین سے پہلے حالانکہ عرب فصاحت و بلاغت میں بلا کے ماہر تھے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے نام ان میں رائج تھے، لیکن یہ حسن خوبصورت، اچھا، بہترین، حسین اعلیٰ خوبصورت، بہترین، حسین سے ہے نا، تو یہ نام کبھی ان کے ذہنوں میں آئے نہیں۔ اللہ نے یہ دونوں نام حضور کے نواسوں کے لیے رکھے تھے۔ اچھا، حضور نے ان دونوں کو کیا فرمایا؟ یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے بیٹے۔ تو حضور اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں؟ نہیں، حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صحابی رسول، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ کوئی بھی بات حضور کی سنتے وہ لکھ لیتے، کوئی بھی سنتے لکھ لیتے۔ حضور اگر حالت رضا میں ہوتے، یعنی خوشی خوشی یا مزاح فرماتے، تو وہ اس کو بھی لکھ لیتے۔ اگر حضور کسی پر ناراض ہو رہے ہوتے تو اس کو بھی لکھ لیتے وہ صحابی۔ تو ایک دوسروں نے، ایک اور دو تھے، کہنے لگے کہ نام تو ہر بات لکھ لیا کرتا ہے، تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ بندہ کبھی حالت غضب میں ہوتا ہے، کبھی حالت رضا میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غمی میں ہوتا ہے۔ بندے کی ہر وقت وہ صحیح بات کریں ضروری نہیں ہے، اس لیے ہر بات نہ لکھا کر۔ انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، حضور نے فرمایا نہیں تو میری ہر بات لکھا کر، کیوں؟ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ بھی جو اللہ نے فرمایا، یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے فرمایا، یہ اللہ کو بھی بہت پیارے ہیں۔ آگے سنیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے مشابہ، امام حسن یہ بھی حضور کے مشابہ۔ دیکھیے، اگر کوئی پوری حضور کی شخصیت کو دیکھنا چاہے، یہ صحابہ کرام میں یہ مشہور تھا کہ حضور کو اگر کسی نے نہیں دیکھا، وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے، اس نے حضور کو دیکھ لیا، کیونکہ چہرہ، بال مبارک اور رنگ مبارک، چہرہ، بال مبارک اور رنگ مبارک، یہ امام حسن کا حضور کے مشابہ تھا۔ امام حسن کو دیکھ کر حضور یاد آتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، خطبہ دیتے، باہر گئے نا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، جب حضور کا وصال با کمال ہوا، امام حسن کی عمر یہ تقریباً 7 سال تھی۔ کتنی؟ 7 سال، جب حضور کا وصال با کمال ہوا۔ اور امام حسین کی عمر ان سے یہ کہہ لیں 9-10 مہینے کم ہے۔ یہ اتنی کی عمر تھی، یعنی چھوٹے بچے تھے اس وقت دونوں۔ اچھا، اب کوئی دیکھنا چاہے حضور کو تو اچھا، یہ صدیق اکبر باہر آئے تو آگے امام حسن تھے۔ صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھایا، چوما۔ مولا علی بھی پاس ہی تھے،
تو فرمایا علی یہ تیرے مشابہ نہیں، یہ حضور کے مشابہ ہے، تجھ سے تو اس کی شکل ملتی نہیں ہے، اس کی شکل تو حضور سے ملتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں یہ تھا کہ کوئی حضور کے مشابہ کسی کو دیکھنا چاہتا وہ امام حسن کی زیارت کرتا۔ امام حسن کا چہرہ، بال مبارک اور آپ کا رنگ مبارک یہ حضور کی زیادہ مشابہ تھا، اور امام حسین کا یہ گلے سے لے کر پاؤں تک یہ حضور کے مشابہ تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی ہی ان دونوں احادیث کی ان کی شان میں شعر کہے، سننے کا موڈ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ سینے تک کون مشابہ ہے؟ بولے امام حسن۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بولو تیری نسل ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور سنیے سیدہ کی شان میں شعر، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، بنت کا معنی بیٹی، نور و بنت نور کی بیٹی، نور کون؟ حضور، اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ، وہ بھی نور۔ نور و بنت نور و زوج، کہ نور کے شوہر، نور جو شوہر وہ بھی نور، اور ان کی بیوی، اور وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کے مولا علی۔ حضور بھی نور، مولا علی بھی نور۔ آگے نور و نور، ام نور و نور، کہ دو نوروں کی ماں، دو نوروں کی ماں، اور دو نور کون ہیں؟ امام حسن امام حسین۔ سنیے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ امام نے کمال کیا، کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہیں، مولا علی کی بیوی ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں،
اور نور مطلق کی کنیز، نور مطلق سے مراد اللہ کی کنیز ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کتنا ان کا پیارا تعلق ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، مولا علی کی بیوی ہیں، حسنین کی ماں ہیں اور اللہ کی کنیز ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے نور۔ لہنا کہتے ہیں تعلق کو، لہنا تعلق، اللہ رے لہنا نور کا، کیا نور کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ نور بنت نور زوج نور نور، نور بنت نور زوج نور نور، نور نور بنت نور زوج نور نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسن امام حسین کے ساتھ حضور کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ صحابہ اگر حضور کے مشابہ کسی کو دیکھنا چاہتے تو ان کی زیارت کرتے تھے۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اور یہ دعا ایک موقع پہ نہیں فرمائی، حضور نے دعا کی، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، یہ حضور نے دعا کی، اور حضور کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث پاک، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کے صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ، یعنی حضور نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تو حضور بازار میں، سبحان اللہ، کیا مقام ہے کہ حضور شہنشاہ انبیاء، شہنشاہ کائنات، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، اور بازار میں، گھر میں بھی نہیں، بازار میں۔ ایک صحابی کہنے لگے کیا خوب سواری ملی ہے حسین، اور حضور کے کندھے پہ جو سوار ہو جاتا ہے نا، اس کی بلندی کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایسے کئی بکنے والے بکتے ہیں کہ امام حسین کرسی کی خاطر گئے تھے کربلا میں، ارے جس کو حضور کی صحبت اتنی نصیب ہو، حضور کا کندھا نصیب ہو جائے، جسے حضور اونچا کرے، اسے کو نیچا کر کیسے سکتا ہے؟ حدیث پاک سناؤں ایک، فتح مکہ کا موقع تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کعبے میں بت تھے، اشارت نہیں، یہ بات کروں گا بس، کعبے میں بت لگے ہوئے تھے اور بت تھوڑے اوپر تھے، حضور نے فرمایا علی تو میرے کندھوں پہ آ، اور میرے کندھوں پہ چڑھ تو، اور بتوں کو تو نیچے گرا، توڑ۔ مولا علی شیر خدا نے عرض کی کہ حضور میں آپ نہ میرے کندھوں پہ، فرمایا نہیں، تو نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا مولا علی سے، تو نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ فتح مکہ کا موقع ہے، اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی مکہ پاک سے اور غار ثور پہ جانا تھا تو کون لے کے گئے تھے؟ صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ یہ صدیق اکبر ہیں، وہ بھی اعلیٰ ہیں، یہ بھی اعلیٰ ہیں۔ اچھا خیر، مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ علی کندھوں پہ آ جا، تو مجھے نہیں اٹھا، میں تجھے اٹھا دوں گا۔ اب مولا علی حضور کے کندھوں پہ آئے اور کندھوں پہ آ کر بت گرانا۔ کسی نے بعد میں پوچھا مولا علی سے، علی کتنا بلند تیرا ہاتھ ہو گیا تھا؟ کہنے لگے بلندی کی بات پوچھتے، اگر چاہتا تو آسمانوں کو ہاتھ لگا دوں، آسمانوں کو بھی ہاتھ لگا سکتا تھا۔ تو یہ مولا علی کا جب یہ عالم، امام حسین انہی کے بیٹے ہیں، اور حضور خود تو کہا لوگوں نے کیا خوب سواری ملی ہے حسین، تیرے مقدر پہ قربان، کہ حضور کے کندھوں پہ تو سوار ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرایا، فرمایا ہاں سواری بھی خوب ہے لیکن سوار بھی تو دیکھو نا، سوار بھی بڑا خوب ہے، سوار کی شان بھی کم نہیں ہے نا، وہ بھی تو میرا نواسہ حسین ہے۔ اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، تو حضرت باہر تشریف لے کے آئے، تو اب چادر لی ہوئی نا تو اندر کچھ ہو تو پتہ نہیں چلتا، کہتے کہ آپ ایسے حضور تھے تو کچھ وہ چیز کو ہل رہی تھی، تو میں نے اپنی بات کر کے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا اٹھایا؟ حضور نے اپنی چادر کو اٹھایا تو حسن و حسین تھے، فرمایا یہ دو میرے بیٹے ہیں۔ پھر حضور نے پھر دعا کی، یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ پھر آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتا تھا؟ یہ حضور کے اتنے لاڈلے نواسے تھے کہ حضور کی ان سے جو محبت ہے بے مثال ہے، بے مثال محبت۔ میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی باپ بھی ایسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی محبت۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی کھلانے کے لیے اب 4 ٹانگیں بنتے، دونوں ہاتھوں کو آگے رکھتے، پیچھے دونوں ٹانگیں، پھر فرماتے حسن حسین آ جاؤ اوپر، حسن حسین آ جاؤ اوپر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھوڑا بننا۔ گھوڑا بننا ہوتا تھا نا، میرے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑا بھائی وہ گھوڑا بنتا تھا، ہم اس کے اوپر بیٹھتے، وہ پھر چکر لگاتے، ایسے ہوتا تھا بچپن میں۔ آپ بھی گھوڑا شاید بنے ہو کہ نہ بنے ہو، لیکن ہمارے ہے کہ گھوڑا بن کے اپنے چھوٹوں کو اوپر سے پھر اس کو گھمانا۔ امام حسین امام حسن کے مقدر پہ قربان، حضور ان کے لیے خود گھوڑا بنتے تھے، اور میں آ جاؤ اوپر، پھر حضور خود فرماتے کیا خوب سواری ہے اور کیا خوب سوار ہے، کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سوار ہے۔ اس قدر حضور ان سے محبت فرماتے، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کی آپس میں بحث ہوئی، جنت اور دوزخ کی آپس میں بحث ہوئی۔ جنت نے کہا میں تم سے بہتر ہوں، دوزخ نے کہا نہیں میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے پھر دوزخ سے پوچھا تو کس وجہ سے؟ جہنم نے کہا اس لیے کہ مجھ میں بڑے بڑے جابر حکمران جو ظالم تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافر، ان کو میں سزا دوں گی۔ اب جنت اس پر خاموش ہو گئی، جہنم اس پہ، جنت یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی کہ جہنم نے کیا کہا، بڑے بڑے جابر حکمرانوں کو میں سزا دوں گی، اس لیے میں تم سے اعلیٰ ہوں۔ جنت خاموش ہو گئی تو اللہ نے پھر وحی کی جنت کی طرف، جنت کی طرف وحی کیا کی، فرمایا تو عاجز و لاجواب نہ ہو، تو ایسا کر، تو اس کو کہہ کہ اللہ مجھے حسن و حسین سے سجا دے گا، اللہ مجھے حسن و حسین کے ساتھ سجا دے گا۔ جب جنت نے دوزخ سے یہ کہا پھر دوزخ خاموش ہو گئی اور جنت پھر شرما گئی، جنت شرما گئی کہ جنت کا حسن بھی حسن و حسین ہے، جنت کا حسن بھی حسن و حسین ہے۔ پھر آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اب میں جیسے آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، اور حضور بھی خطبہ دیتے تھے صحابہ سامنے، اب میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ امام الانبیاء، سبحان اللہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی میں نیچے اتر کے آ جاؤں فوراً ہی تو آپ کیا ہو گیا مفتی صاحب کو، یہ کیا کر رہے ہیں یہ، لیکن حضور کا عالم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، صحابہ سامنے موجود ہیں، اور یہودی بھی اس وقت موجود تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی موجود تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی موجود تھے، باتیں بنانے والے باتیں بنائے، لیکن کیا ہوا، حضور خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن امام حسین ان دونوں میں سے کوئی ایک، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ مسجد میں آئے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسن امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کے قریب، یعنی جب اب یہ تو یعنی کافی پہلے کی بات ہوگی۔
امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے ایک شہزادہ آیا مسجد میں، ان کے پاؤں تھوڑے سے لڑکھڑائے بچپنے کی وجہ سے. چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے نا. تو حضور نے کسی صحابی سے اس کو پکڑو، مولا علی سے بھی نہیں فرمایا اس کو پکڑو جا کے. حضور خود ممبر سے نیچے تشریف لے کے آئے، ممبر پر نیچے تشریف لے کے آ کر امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا، اٹھا کر پھر سامنے رکھا، پھر بعد میں ممبر پہ آئے. حضور نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میں بیان کر رہا تھا، تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہا تھا، شریعت کی باتیں بتا رہا تھا، لیکن جب یہ میرا بیٹا حسین آیا اور یہ تھوڑا سا لڑکھڑایا، گرنے کے قریب تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا. فرمایا مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں حسین کو گرنے دوں، تو اس لیے میں نیچے آ گیا. اپنے بیٹے کو میں نے اٹھایا تو میں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا. ممبر کو چھوڑ کر حضور امام حسین کو لینے گئے. حضور نماز ادا کر رہے ہیں، نماز. یہ اندازہ لگائیے امام حسین کی شان کا. اور یہ ایک مرتبہ کے واقعات نہیں ہیں، آپ اس چیز کا مطالعہ کریں گے نا. جب میں صبح مطالعہ کر رہا تھا یہ جب بیان، تو کئی احادیث اسی مضمون کی میرے سامنے آئیں. گھر میں امام حسن امام حسین، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے امام حسن حضور کے قریب آ گئے، قریب آ کے حضور کو اوپر چڑھنے لگے. گھر والوں نے روکا ہے، حضور نے اشارہ من کر دیا، میں نہیں، نہ روکو، آنے دو ان کو. وہ پھر جب حضور سجدے میں گئے تو وہ اوپر آ گئے، تو جب تک وہ خود نیچے نہیں اترے حضور سجدے سے نہیں اٹھے. حضور سجدے سے نہیں اٹھے. ایک مرتبہ واقعہ نہیں. اچھا یہ تو گھر کا معاملہ تھا، یہ تو گھر کا ہر ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے اولاد کے ساتھ لاڈ پیار کرتا ہے، ہر ایک بندہ کرتا ہے. لیکن مسجد دیکھیے، مسجد نبوی شریف، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آ گئے. اللہ اکبر. امام حسین تشریف لے آئے، حضور سجدے میں گئے، امام حسین حضور کے اوپر آ گئے. ایک صحابی کہتے سجدہ لمبا ہوا، لمبا ہوتا گیا سجدہ. شداد بن اوس صحابی رسول ان کا نام ہے. شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے کہا بھی کیا ہوا، سجدے سے سر اٹھا کیوں نہیں رہے؟ کہ جب میں نے اوپر اٹھا کے دیکھا، اپنا منہ اوپر اٹھایا، دیکھا امام حسین حضور کے اوپر سوار ہے. کہتے پھر میں سجدے میں چلا گیا کہ اب جب حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے تبھی میں اٹھوں گا. پھر لمبا ہوتا گیا سجدہ، امام حسین خود اترے، حضور نے نہیں اتارا، حضور نے نہیں اتارا ان کو. امام حسین خود اترے، پھر حضور نے اپنا سر اٹھایا، سلام پھیرا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور کیا ہو گیا تھا؟ اب یہ تو صرف ایک صحابی نے دیکھا تھا نا، شداد بن اوس نے. اب باقیوں نے عرض کی حضور ہمیں تو لگا تھا شاید کوئی امر الہی واقعہ ہو چکا کہ آپ کی جو ہے وہ روح پرواز کرنے لگ گئی ہے، ہم تو کچھ اور معاملہ سمجھ بیٹھے تھے. حضور اتنا لمبا سجدہ. فرمایا میرے اوپر حسین تھا، تو میں نے اس کا دل توڑنا نہیں چاہا، تو میں نے یہ چاہا کہ حسین جب تک میرے اوپر سوار رہے گا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہوں گا، تو اس لیے سجدہ لمبا کیا. یہ حسین جن کے لیے حضور نے سجدوں کو لمبا کیا، پھر حسین نے بھی حضور کے سجدوں کی لاج رکھی، حضور کے دین کو بچایا، حضور کے دین کو بچایا. اور پھر آگے سنیے حضور کو ان سے کس قدر محبت. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ہم سفر پہ تھے اور میں کجاوے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، امام حسن امام حسین بہت چھوٹے تھے اور دونوں میرے پاس تھے. گرمی کی شدت تھی، پانی ختم ہو گیا، امام حسن امام حسین اور دونوں رونے لگے. حضور تھوڑا آگے تھے، حضور کے کانوں تک آواز پہنچی. آئے، کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا، یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی حضور پیاس کی وجہ سے. فرمایا کوئی پانی نہیں؟ عرض حضور پانی نہیں ہے. قافلے والوں سے پوچھا کسی کے پاس پانی؟ عرض کی حضور نہیں پانی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی پانی نہیں، پانی ختم ہو چکا ہے. اب اندازہ تھا کہ اتنی دور تک کوئی کنواں مل جائے گا، لیکن وہ نہیں ملا، پانی سب کے پاس ختم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو لیا، امام حسن رو رہے ہیں، لیکن جب حضور کی گود میں آئے چین مل گیا. حضور نے اپنی زبان پاک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنی زبان مبارک، زبان پاک، زبان کمال وہ امام حسن کے منہ میں ڈالی. امام حسن اس زبان کو چوستے رہے،
چوستے رہے. اب اس زبان سے کیا کچھ نکلا ہوگا، وہ حضور کے لعاب میں کیا کچھ ہوگا. اور وہ کنواں یاد نہیں ہے. صحابہ آئے، حضور مدینے میں کنواں ہے لیکن پانی کھارا ہے. حضور کنویں میں تشریف لے گئے اور کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے اپنے لعاب ڈالا. حضور نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، کھاری پانی میٹھا ہو گیا. وہ زبان حضور کے لعاب میں کیا کیا برکتیں. مولا علی شیر خدا کی آنکھیں دکھیں تو لعاب مبارک لگا دیں، آنکھوں کو آرام آ جائے. صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنک مارا، صدیق اکبر کو تکلیف، حضور اپنا لعاب مبارک وہاں پہ لگائیں، سانپ کا ڈنک دور ہو جائے. کیا کیا برکتیں حضور کے لعاب میں اللہ نے رکھی ہوں گی. امام حسن چوستے رہے، پیاس بجھ گئی، دونوں خاموش ہو گئے. اب یہ خاموش ہوئے، پھر حضور امام حسین کو لے کے آئے. امام حسین کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈالی. کون ایسے کرتا ہے کہ اپنی زبان بھی اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دے. حضور نے اپنی زبان باکمال، اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالی. امام حسین اس زبان کو چوستے رہے. پھر جب افاقہ ہوا، پیاس ختم ہو گئی، یقیناً ختم ہو گئی. اور میرا یہ وجدان کہتا ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے، یہی وجہ تھی کہ تپتے ہوئے صحرا کے اندر 3-4 دن سے پیاسے رہ کر امام حسین جو یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے، وہ حضور کی زبان کا ہی کمال تھا. وہ حضور کی زبان کا کمال تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو سیدہ فاطمہ کو دیا، فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو. اللہ اکبر، الفاظ سنیے، فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس قدر حضور ان سے محبت کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت سے سرشار رکھے. اور سنیے، حدیث پاک میں ہے، ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی اہل بیت پہ قربان ہوتے تھے. یہ ابو ہریرہ اکابر صحابہ میں سے ہیں. احادیث مبارکہ کا بے شمار خزانہ ان سے روایت ہوا، جناب سیدنا ابو ہریرہ سے. اب بڑی عمر کے صحابی ہیں، اور جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب حضور کا وصال باکمال ہوا دنیا سے، امام حسن امام حسین کی عمر مبارک 7 سال کے قریب. امام حسن جب بڑے ہوئے نا تو ظاہری بات ہے ابو ہریرہ بھی بڑے ہو گئے، وہ مزید بڑے ہوئے، ان کی عمر تو امام حسن سے بہت زیادہ تھی. امام حسن گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. اندازہ لگائیے صحابہ کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے. جناب سیدنا ابو ہریرہ امام حسن کے پاس آئے تو امام حسن کے پاؤں کو داڑھی سے صاف کرنے لگے. کہا چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابو ہریرہ اور مولا علی کی عمر مبارک قریب قریب تھی اور یہ ان کو چچا کہتے تھے. چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تو میرا سردار ہے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو حسن کو سردار کر کہا، اشہد انہ سید، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. روایت میں آتا ہے حضور امام حسن اور امام حسین کو الگ الگ ان کا پاؤں اپنے پاؤں کے اوپر رکھتے اور ہاتھوں سے پکڑتے. حضور کے لاڈ کا انداز دیکھیے، ان کے ساتھ انگلی کو پکڑتے اور کہتے بیٹا اوپر آ، چڑھ آ. اب امام حسین ننھے پاؤں سے حضور کے اوپر آتے. اب حضور بھی کھڑے ہیں، امام حسین کی انگلی پکڑ کر ان کو اوپر کر رہے ہیں. سبحان اللہ، انگلی پکڑ کر اوپر کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب ان کے پیٹ تک امام حسین کے پاؤں آ جاتے، پھر حضور ان کے منہ میں اپنا منہ رکھتے اور بوسہ دیتے اور فرماتے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. یہ شان اللہ نے امام حسن امام حسین کو عطا فرمائی. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ ماں آج میں حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. مدینہ پاک سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ان کا گھر تھا. حضور کی
بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں بیٹا جاؤ, میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعا بھی کروانا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. ماں نے یہ دعا کے لیے کہا. حذیفہ بن یمان حضور کے پاس گئے, عصر کی نماز ہوئی, حضور سے ملاقات, آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا, بات نہیں کر سکے. مغرب ہوئی, حضور سے بات نہیں کر سکے. عشاء ہوئی, حضور سے بات نہیں کر سکے. عشاء کے بعد جب حضور گھر جانے لگے, حضور کے پیچھے پیچھے یہ چل رہے ہیں. حضور نے پیچھے مڑے بغیر دیکھا, فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے. حذیفہ جا, اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے. کیا لینے آیا ہے؟ عرض کی کہ حضور جو لینے آیا تھا وہ تو آپ نے دے دیا, جو لینے آیا تھا وہ تو آپ نے دے دیا. اپنی بخشش لینے آیا تھا, ماں کی بخشش لینے آیا تھا, وہ تو آپ نے دے دیا. فرمایا حذیفہ سنو, ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا, اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آقا آپ کو مبارک ہو, آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور یہ جو آپ کے دو لاڈلے پیارے سوہنے بیٹے ہیں حسن و حسین ہیں, انما حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے ان کو کیا فرمایا تھا, یہ سید ہیں. حضور ان کے پیٹ کو بوسہ دیتے. اللہ اکبر. یہ حیران ہو کہ اس قدر محبت, اپنی زبان ان کے منہ کے اندر, اپنا لعاب ان کے منہ کے اندر, پھر ان کا اپنے اوپر یہ حضور کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتے, اتنی محبت. سبحان اللہ. حضور ان کے پیٹ کو, یہ بڑے ہوئے, امام حسن کے پاس جناب ابو ہریرہ ہے, فرمایا حسن ذرا اپنے پیٹ سے قمیص تو اٹھاؤ, کیونکہ صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا کہ وہ ان سے محبت بھی بے بہا کرتے تھے, اور وہ حضور کی ہر ادا کو ادا بھی کرنا چاہتے تھے, وہ حضور کی سنتوں کو ادا کرنا چاہتے تھے. حسن اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. امام حسن نے پوچھا کیوں چچا جان, کیوں اٹھاؤں؟ کہا اس لیے کہ تیرے پیٹ کو بوسہ دیتے ہوئے حضور جب تیرے پیٹ کو بوسہ دیتے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, میں بھی تیرے پیٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. صحابہ اس قدر محبت کرتے ہیں ان سے, سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا, اور جناب سیدنا ابو ہریرہ نے امام حسن کی ناف کو بوسہ دیا. سبحان اللہ, یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی. جناب ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں, حسنین کریمین آپس میں کشتی کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کشتی کر رہے تھے. دو آپ کے بیٹے ہو نا, تو جب چھوٹے ہوتے ہم بھی ایسے کرتے تھے. یہ میرے دو بیٹے ہیں احمد رضا حسام الدین, یہ بھی آپس میں لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جناب. وہ ہینگر کو پکڑا, تلوار بنا لیا, وہ اس کو مارا, وہ اس کو مارا, اور جانے دے بھائی, ایسے چوٹ لگ جائے گی. خیر, چھوٹے بچے کشتی کرتے ہوتے ہیں. اب یہ جو بیٹے تھے یہ سیدہ فاطمہ کے تھے, اور حضور نے فرمایا تھا یہ میرے بیٹے ہیں. کیا فرمایا تھا؟ یہ میرے بیٹے ہیں. تو اب یہ دونوں کشتی کر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں. حضور فرمایا حسن اس طرف سے داؤ لگاؤ. امام حسن اس طرف سے لگاتے ہیں, حسن اس طرف سے داؤ لگاؤ, اس طرف سے داؤ لگاتے ہیں. حسن اس طرف سے آ, حسن اس طرف سے آ. امام حسن کو, امام حسین کو نہیں سکھا رہے حضور, امام حسن کو سکھا رہے. کیا بات ہے, امام حسن کو سکھا رہے, امام حسین کو نہیں سکھا رہے. سیدہ فاطمہ دیکھ رہی, اور ماں ہوتی ہے. اب وہ تو یہ چاہتی کہ دونوں, اب حضور امام حسن کو سکھا رہے ہیں, حسن اس طرف سے آؤ, حسن ایسے کرو, حسن ایسے کرو. امام حسین کو نہیں. سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور آپ حسن کو ہی کہہ رہے ہیں, حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ فرمایا بیٹی پریشان کیوں ہو رہی ہو, حسین کو سکھانے کے لیے اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہے. ادھر میں حسن کو سکھا رہا ہوں, ادھر سے جبریل حسین کو سکھا رہا ہے. یہ وہ شہزادے ہیں, انہما سیدہ شباب اہل جنہ, کہ میرے یہ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے کس قدر محبت کرتے. اللہ اکبر, کون سی بندہ حدیث پاک بیان کرے, کون سی چھوڑے.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز اثر ادا فرمائی، چوتھی رکعت میں پہنچے، امام حسن امام حسین آ گئے، عموماً آ جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا توجہ کے ساتھ، ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نمازی ہوتے ہیں نا، تو پیچھے بچے آ جاتے ہیں، تو بعض ظاہری بات ہے بچے بعض اوقات شور کرتے ہیں، ہم منع کرنا چاہیے ان کو کہ بچوں شور نہ کرو، لیکن بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، ایسے وہ بچے کیا کریں گے مسجد میں، پھر وہ بولو نہیں آئیں گے۔ تو بچوں کو مارنا، ہاں پیار سے وہ سمجھا دینا چاہیے بچوں نہیں شور نہ کرو، ان کو پیار سے پیچھے کر دیں۔ لیکن وہ بعض میں دیکھیں جناب، وہ گھر پہ زور چلتا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کوئی اور بھائی بھی ہو، گھر پہ زور چلتا نہیں ہے تو بچوں کے اوپر وہ ٹھاڑ ٹھاڑ لگا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں حسنین کریمین حضور نماز ادا کریں، آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر جب فارغ ہوئے، فرمایا لوگوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسن کو ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر امام حسین کو سوار کیا، سبحان اللہ تو کہہ دیں، اونچی بات سے کہہ دیں، ایک کندھے پہ امام حسن، ایک کندھے پہ امام حسین۔ فرمایا لوگوں، تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ سب سے بہتر نانا والا اور نانی والا کون؟ تم لوگوں کو نہ بتاؤں سب سے بہتر ماں اور باپ والا کون؟ تم لوگوں کو نہ بتاؤں سب سے بہتر چچا اور پھوپھی والا کون؟ تم لوگوں کو نہ بتاؤں سب سے بہتر ماموں اور خالہ والا کون؟ اب یہ حضور نے تمہید باندھی، حضور اپنے صحابہ سے فرمایا لوگوں سنو، سب سے بہتر نانا والا اور نانی والا حسن و حسین ہے، کہ ان کا نانا محمد الرسول اللہ اور ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ۔ سب سے بہتر ماں اور باپ والا حسن و حسین، ان کا باپ علی ہے اور ماں فاطمہ ہے۔ سب سے بہتر چچا اور پھوپھی والا حسن و حسین، کہ ان کا چچا جعفر ہے اور پھوپھی ام ہانی ہے۔ سب سے بہتر ماموں اور خالہ والا یہ حسن و حسین، کہ ان کا ماموں قاسم ہے، ان کا ماموں قاسم بن محمد ہے، ان کا ماموں عبداللہ بن محمد ہے، ان کا ماموں ابراہیم بن محمد ہے، ان کی خالہ رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے۔ فرمایا یہ بھی جنتی، ان کے ماں باپ بھی جنتی، ان کے بہن بھائی بھی جنتی، اور ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنا بیان ہوا اللہ تعالیٰ، اور ان کے فضائل تو ختم ہونے کو ہے نہیں، نہیں ان کے فضائل ختم ہونے کو نہیں ہے، کہ یہ وہ کمال ہستیاں ہیں کہ عمر بھر بھی ہم ان کے فضائل بیان کرتے رہیں، ان کے فضائل کما حق ہو ادا نہیں ہو سکتے، یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تذکرے سے، اور حضور نے یہ دیکھیں ہم سب ان سے محبت رکھتے ہیں نا، الحمدللہ، اللہ ہمیں ان کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے، اور انہی کے صدقے ہماری قبر کو بھی روشن کرے، حشر کو بھی روشن کرے، جنت کو بھی روشن کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پاک، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پتہ نہیں دل کر رہے ہیں آپ بھی پڑھیں، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو غلام ہے وہ پڑھے، سارے غلام بیٹھے ہیں، پڑھ لیں۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو سیدہ سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن۔ میں جب خطبہ پڑھتا ہوں نا، خطبہ
آپ نے عربی میں وہ شعر سنا ہوگا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ میرے 5 ایسے وسیلے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، میری وباؤں کو دور فرما دیتا ہے، میری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ 5 کون ہیں؟ میں تو پنجے تن کا، الحمدللہ ہمیں ان سے محبت، اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن میں، فاطمہ، علی، حسن، حسین، ہم ایک جگہ پر ہوں گے، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ درجتی یوم القیامہ، پھر انبیاء کے درجے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے درجے ہیں، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ نچلے درجے میں ہوں گے ہم اوپر والے، فرمایا درجتی یوم القیامہ کانا معی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا جو ان سے محبت رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت سے سرشار رکھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محرم الحرام کے ایام ہیں، اور 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ، 10 کو نہیں 9 کو، 9 محرم الحرام کو بعد از نماز مغرب آپ کسی جامع مسجد میں محفل ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ ہوگی، آئیں گے انشاءاللہ۔ کب ہوگی؟ 9 محرم کو مغرب کی نماز کے بعد، 9 محرم کو مغرب کی نماز یہاں پہ ادا کریں، پیر کا دن بنتا ہے، پیر کے دن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ محفل ذکر شہادت امام حسین ہوگی، اس میں تلاوت بھی، نعتیں بھی پڑھیں گے اور بیان بھی انشاءاللہ ہوگا، تو اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہے۔ اور دوسرا، بد مذہبوں کی مجالس میں نہ جائیے گا۔ لوگ علی علی بہت کرتے ہیں لیکن علی کی مانتے نہیں ہیں، سمجھ آئیے آپ کو؟ علی علی بہت کریں گے لیکن علی کی مانیں گے نہیں، حسین حسین بہت کریں گے لیکن حسین کی مانیں گے نہیں۔ تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں۔ پیٹتے ہیں، پیٹتے ہیں نا، یہ امام حسین پیٹے ہیں۔ کون پیٹے تھے؟ یزیدی، کہ جب شہادت کر دی، ان کو شہید کر دیا، پھر پیٹے کہ بھئی یہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہ امام حسین کی سنت تھوڑی ہے۔ اور پھر صحابہ پر تبرہ بولنا، صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، وہ جب تک نہ کریں ان کی مجلس پوری نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی مجلس سے بچیے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا لا تجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن واحد، فرمایا ایک مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر عمر کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کے دل میں، یہ مولا علی کا فیصلہ ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی اسی کے دل میں فرمایا میری محبت ہوگی، اور جس کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی، چاہے وہ علی علی کرتا۔ اس کی مثال آسان سے میں یوں دوں گا، کوئی کافر کہے میں صرف اتنا کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے آدھا پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نہیں کہے گا تب تک وہ مسلمان۔ ایسے ہی کوئی علی علی کہتا رہے، علی علی کہتا رہے، علی علی کہتا رہے، حسین حسین کرتا رہے، جتنا مرضی ان کا نام جپتا رہے، جب تک صحابہ کی محبت، صحابہ کی عقیدت اور ابو بکر عمر کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، علی علی کہنا فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علی علی کہنا، حسین حسین کہنا اسی کا قبول ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں یہ ایسا عقیدہ عطا کیا کہ ہمیں صحابہ بھی عطا کیے، اہل بیت کی محبت بھی عطا کی، تو ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہیں جانا۔ ہاں اہل سنت کی جو مساجد ہیں وہاں پہ ذکر امام حسین ہوگا اور بھرپور ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں جائیے، آپ شوق سے جائیے۔
آپ کسی علاقے کی کئی مساجد میں یقیناً محفلیں ہوں گی، 9 محرم کو ہم نے محفل کی، 10 محرم کو بھی محفلیں ہوں گی، اہل سنت کی مساجد میں جائیے، یہ بد مذہب کی مساجد میں یا ان کی امام بارگاہوں میں بالکل نہ جائیے گا، کہ پھر بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی شمار ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔